شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا. فواد چودھری کہہ رہے ہیں بڑے سنگین نتائج نکلیں گے. تو کیا ہم طالبان کے وکیل لگے ہوئے ہیں جو ہم دنیا بھر سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ملک پاکستان کے علاوہ نہ چین، نہ ایران، نہ روس جو ہمارے قریب ترین ملک ہیں، نہ سعودی عرب، کوئی طالبان کی اس طرح سے وکالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. امریکی افواج کے افغانستان سے پرامن انخلاء اور امریکی مفادات کی حفاظت کرنے والے ملک پاکستان کو ایک بار پھر الزامات کا سامنا ہے، اور ایسا کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے. 20 سال جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اس پہ وہ تبصرہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے، کسی وقت ہمارے خلاف کام کرتا رہا پاکستان. اس کا ہم اب صحیح طریقے سے جائزہ لیں گے. ڈو مور دوبارہ ڈو مور سے نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ ڈو دس. ڈو مور تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور کریں. اب یہ ہوگا ڈو دس اور ناٹ دس. سب سے پہلے گھبرانا نہیں. ناظرین، امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات مانے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان سے جانے کے خواہش مندوں کے محفوظ انخلاء اور خواتین کے حقوق کا احترام کریں. پاکستان کو ان مقاصد کے حصول کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے کچھ مفادات ہمارے مفادات سے متصادم ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات مانے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے، یہ کہہ رہا ہے امریکہ. تو کیا پاکستان کو ایسا ہی کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ناظر صاحب، اگر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے مفادات کا تصادم ہے امریکہ سے، تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہ امریکہ کی بات نہیں ہے، اور یہ اصل میں پوری جو عالمی برادری کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ عالمی برادری کیا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں، مائنس چین اگر آپ کریں تو ہمارا سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ، یورپین یونین، برطانیہ اور ان کے جو الائز ہیں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ان کے ساتھ ہمارا بنیادی طور پہ جو تجارتی تعلق ہے ان سے ہے. چین کے ساتھ ہمارا صرف 10% کا پورا جو ہمارا ٹریڈ ہے جو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس کا صرف 10% چین جاتا ہے، باقی 90% ہمارا عالمی برادری جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر جا رہا ہے. تو ہمیں جب ہم مفادات کی بات کرتے ہیں تو مفاد ہمارا ہے کیا؟ ہمارا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ دنیا سے چلتا رہے، ہماری ایکسپورٹس ہماری چلتی رہیں، ہمیں جو جی پی ایس وغیرہ کا جو ہمیں وہاں ملا ہوا ہے پریفرنشل ٹریٹمنٹ وہ ہمیں ملتا رہے. ہمارے یہ مفادات ہیں. اچھا، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت مایوپک جس کو کہا جائے نا، بڑی محدود سوچ کے ذریعے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی طالبانیاں آ گئے اور بار بار ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں. ہمارے صدر پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہ عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے. شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا. فواد چودھری کہہ رہے ہیں بڑے سنگین نتائج نکلیں گے. تو کیا ہم طالبان کے وکیل لگے ہوئے ہیں جو ہم دنیا بھر سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ملک پاکستان کے علاوہ نہ چین، نہ ایران، نہ روس جو ہمارے قریب ترین ملک ہیں، نہ سعودی عرب، کوئی طالبان کی اس طرح سے وکالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. تو ہم کہاں پر اپنی الائنمنٹ شو کر رہے ہیں؟ اور کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ طالبان ابھی بھی ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں. ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وکالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے ساتھ ہیں. یہ ہم بہت رانگ اور غلط قسم کا میسج دنیا کو دے رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں معاشی طور پر، تجارتی طور پر، سیاسی طور پر اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سماجی طور پر ہوگا کہ ہم پاکستان کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. ہم اٹک گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا اسٹک ان ٹائم. ہم اٹک گئے ہیں. جو ہماری پسماندہ پالیسی 40 سال پہلے شروع ہوئی تھی ہم اسی پسماندہ پالیسی پہ ابھی بھی ہم چلے جا رہے ہیں. دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے. امریکہ نے بھی اس بنیاد پرستی کو سپورٹ کیا تھا 1980 کے عشرے میں، سعودی عرب نے بھی کیا تھا. لیکن اب دیکھیں سعودی عرب میں 44 سنیما گھر بن چکے ہیں. وہ کہیں انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو پروموٹ نہیں کر رہے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا. یو اے ای جو ہے وہ بہت زیادہ بنیاد پرستی کے خلاف کھل کر سامنے آیا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی تک جو ہے وہ اسٹک ہو گئے. اس کا نقصان ہمیں ہوگا. صاحب، زنیرہ کا کامنٹ لے کے آپ کی جانب آتی ہوں. زنیرہ، کامنٹ کیجیے گا. جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ کے ذریعے کیوں پوسچرنگ کرنی پڑتی ہے؟ ہماری سٹیٹ ابھی اتنی گرو کیوں نہیں کی کہ ہمیں پوسچرنگ کرنی نہیں آئی ہے؟ جو آذربائیجان، ترکمانستان اور رشیا نے مل کے وار گیمز کیے ہیں آن دا بارڈر آف افغانستان جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ ہم آپ کو اس بارڈر سے آگے نہیں آنے دیں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھڑے ہو کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں. دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور آپ اس کو سینونیمس مت سمجھیں کہ ہم طالبان کی حمایت جب کرتے ہیں تو دنیا ہمیں ان کے ساتھ ٹیگ کرتی ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئی کامنٹ کیجیے گا, مجھے بریک میں کوئی ایک لائن میں یہ کہوں گا کہ جو امداد آ رہی ہے دنیا بھر سے وہ صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آ رہی ہے اور صرف اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے قحط کی صورتحال نہ ہو. یہ ایسی امداد نہیں ہے کہ جس کے بل پر طالبان جو ہے وہ اپنی حکومت مستحکم کر سکیں. اس کے لیے ان کو پیسہ چاہیے ہوگا اور یہ پھر پاکستان کے لیے ایک بڑی لائبلٹی بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ افغانستان, پاکستان, امریکہ کے معاملات جو وزیر خارجہ امریکہ کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے, اس کی نوعیت کیا ہونا چاہیے, آنے والے ہفتوں میں اس کا جائزہ لیں گے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آنے والے وقت میں اس کا جائزہ کس بنیاد پر لیں گے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس تھوڑا غور سے اس کو سننا چاہیے. وہ یہ 4 باتیں کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پہلا رویہ رہا ہے 20 سال جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اس پہ وہ تبصرہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے, کسی وقت ہمارے خلاف کام کرتا رہا پاکستان, اس کا ہم اب صحیح طریقے سے جائزہ لیں گے. تو ظاہر ہے بات تو وہی ہے نا, ہمارے خلاف کیا کرتا رہا. تو یہ اشارہ ہے کہ ہم کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے اب پاکستان کا ہمارے مطابق کیا رول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان خود رول کیا ادا کرے گا, ہمارے مفاد کے اندر ہم جو چاہیں گے کیا رول پاکستان کو ہم کہیں گے کہ یہ رول آپ ادا کریں. ڈو مور دوبارہ ڈو مور سے نہیں, یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ ڈو دس. ڈو مور تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور کریں. اب یہ ہوگا ڈو دس اور ناٹ دس, یہ کریں یہ نہ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمیں پاکستان کو منوانا کیسے ہوگا. ظاہر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عائشہ یہ کرو تو عائشہ کہتی نہیں کر دی, نہیں, جیسے ایبسولوٹلی ناٹ. عائشہ کو کیسے بنانا ہے؟ عائشہ از سیئنگ ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. تو پھر یہ یا تو کوئی ڈالرز دکھانے پڑیں گے یا ڈالرز روکنے پڑیں گے. اچھا ابھی ڈالرز آ رہے ہیں نا, 3 بلین 6 بلین 3 بلین 4 بلین, کوئی IMF سے آ رہا ہے, کوئی ورلڈ بینک سے آ رہا ہے, کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. پھر وہ FATF بھی اوپر آپ کے ورڈ لگا ہوا ہے, پیچ کس وہ بھی ٹائٹ ہو سکتا ہے یا لوز ہو سکتا ہے. ڈالرز آ سکتے ہیں یا روکے جا سکتے ہیں. آپ سب اسی طریقے کے ساتھ EU آپ کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال سکتی ہے. آپ کو ایکسپورٹ انسینٹیوز ملے ہوئے ہیں نا GSP+, تو وہ بھی وہاں بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر ہماری بات نہیں مانتا پاکستان تو منوانا کیسے ہے, یا دھمکی دو یا سینکشن کرو یا پیسے دو. تو ان کہتے ہیں ہم اس میں بھی ہم غور کریں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ صدر نے کیوں نہیں فون کیا, کیونکہ بلنکن آلریڈی آپ کو انسینٹیو بھی دے رہا ہے, گاجر بھی دکھا رہا ہے اور سوٹی بھی دکھا رہا ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسی لیے کہ جب بائیڈن کا فون آئے گا تو یا تو بائیڈن دھمکی دے یا پیار محبت کی بات کرے. اب دھمکی تو انہوں نے دلوا دی ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے. ٹھیک ہے. تو اب میرا خیال ہے جو بائیڈن جو ہے اسی وقت آپ سے بات کرے گا یا سلام دعا لے گا جب اسے یہ احساس ہوگا اس بات کا کہ آپ کچھ بات ان کی مان گئے ہیں, آپ رضامند ہو گئے ہیں, آپ کچھ حد تک آپ نے قبول ہے کہہ دیا, کچھ کہہ دیا ہے, قبول ہے. تو اب یہ تجدید نکاح کر لیا ایسے ہی. اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے, آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے. میرا یہ موقف ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایکسکیوز کہ ہم نے طالبان کی مدد نہیں کرنی, ہمیں موقع چاہیے ان کو گالی گلوچ کرنے کا اور ان کو انڈرمائن کرنے کا. اچھا. اور اسی لیے ہم پاکستان بڑا پریشان ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایسے نہ ہو, کیونکہ جب ایسے ہوگا تو سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا. طالبان پاکستان کو کہیں گے, وہ ادھر پاکستان کو, ہم سکویز ہو جائیں گے. اچھا, لیکن تو اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. کچھ امریکی افواج کے افغانستان سے پرامن انخلا اور امریکی مفادات کی حفاظت کرنے والے ملک پاکستان کو ایک بار پھر الزامات کا سامنا ہے, اور ایسا کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے افغانستان میں کثیر مفادات ہیں کہ جن میں سے کچھ ہمارے ساتھ متصادم ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان پر طالبان کے ارکان کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا, جبکہ کانگریس اراکین نے پاکستان پر سختی کرنے کا بھی مطالبہ کیا, کہ جس پر اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ واشنگٹن افغانستان کے مستقبل میں کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, امریکہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا. پیٹ اس میٹنگ کے 2 ماہ کے اندر یکسر امریکہ کی زبان اور لہجہ بدل گیا ہے. ناظرین آپ کو پتہ چلے اینٹنی بلنکن نے پاکستان سے یہ بھی بھارا مطالبہ کیا ہے کہ جب تک افغان طالبان بین الاقوامی مطالبات پورے نہیں کرتے انہیں قانونی حیثیت دینے سے انکار کیا جائے. یہ مطالبات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب پاکستان پوری دنیا پر زور دے رہا ہے کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو وہاں کوئی انسانی المیہ